جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر قری شریف ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں آج آپ کے پاس، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے سیفٹی اور ہیلمٹ کی کمپین۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، معلوم ہوگا کہ عید کے دنوں میں ہم نے بہت سفر کیا، اور یہ عید ہمارے لیے ایک بہت اچھی نہیں گزری اوور آل پورے علاقے کے لیے۔ ہماری 2 یا 3 اس میں ڈیتھس ہو چکی ہیں، بہت نوجوان لڑکے ہمارے جو ہے وہ اپنی جانیں، ان کی جانیں چلی گئی ہیں۔ اور اس کی مین وجہ جو ہمیں نظر آئی ہے، جو کازز ہم نے دیکھی ہیں، اس کی مین جو کازز ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیفٹی کا اور ہیلمٹ کا کوئی استعمال نہیں کیا جاتا۔ ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا سیفٹی کے حوالے سے، روڈ سیفٹی کے حوالے سے، لیکن اس کا کوئی زیادہ افیکٹو میرے حال میں نہیں ہو سکا۔ تو آج ہم نے دوبارہ اس کو ایک کمپین کو لانچ کیا ہے قری شریف ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے، اور اس میں ہماری ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو آگے پروگرام ہے وہ ایک پورا کمپریہنسو پروگرام لے کے آ رہے ہیں ہم اس کی کمپین کے لیے، تاکہ اس کی اویئرنیس ہو، لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ یہ ہم کیسے اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں، ہم کیسے بہتر طریقے سے ڈرائیونگ کر سکتے ہیں، روڈ سیفٹی ہے کیا چیز، اور اس کی امپلیمنٹیشن کیسی ہوگی۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ مختلف ساتھی آ جائیں، تو میں سب سے پہلے تعارف کراؤں گا قری شریف ویلفیئر فاؤنڈیشن سے جناب چودھری شہباز صاحب۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام علیکم صاحب، بہت ویلکم شکریہ۔ سر۔ ہمارے ساتھ اٹلی سے ہیں جناب مظہر خان صاحب۔ السلام علیکم بٹ صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی ملک صاحب، بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، تھینک یو فار جوائننگ۔ ہمارے ساتھ کینیڈا سے ہیں جناب چودھری رحمت خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ویلکم ٹو دا پروگرام۔ اور ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ہیں جناب محمد عاقب جاوید، اور عاقب جاوید صاحب جو ہیں یہ رندیر کھوکھرا سے ہیں، اور یہ شائننگ سٹار فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ہیں۔ السلام علیکم عاقب صاحب۔ آپ کا مائک میوٹ ہے، اگر آپ اس کو ان میوٹ کریں گے تو پھر آپ کی آواز آئے گی۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ میں چودھری شہباز صاحب، پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے تو ذرا ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں، تاکہ ہم سارے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آج کا پروگرام کرنے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں کر رہے ہیں، کیوں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ ہم ایک پروگرام کریں سیفٹی کے حوالے سے۔ اور پہلے تو ہمیں اس کا ذرا بیک گراؤنڈ کلیئر کریں، کیا کیا ہمارے ساتھ ہوا، یہ عید کے دنوں میں کیا ہوا، بچوں نے کیسے ڈرائیونگ کی، اور یہ کتنا دکھ کا ایک مرحلہ گزرا ہے ہمارے اوپر، اور اس کے بعد پھر ہم اس کا لائحہ عمل دیکھیں گے جا کے اس کے بعد۔ بہت شکریہ ملک صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے کہ آپ نے اتنے حساس موضوع پہ آج گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ تھوڑا آپ کا والیوم تھوڑا لو ہے، اس کو تھوڑا ہائی کریں۔ جی اب کچھ بہتر ہوا؟ جی بہتر ہے۔ ایکچولی ملک صاحب کافی لاسٹ کوئی 2-3 ایئر سے نا ہمارے اس روڈ پہ ہیڈ ملالہ روڈ جو ہے، گجرات روڈ، یہ الحمدللہ پہلے تو یہ اتنا بہتر نہیں تھا، لیکن اب یہ مکمل کارپیٹ روڈ ہے، اور ڈمپرز کی وجہ سے 2-3-4 سال سے جو مٹی کا کام یہاں پہ شروع ہوا ہے، تو دیکھنے میں یہ آیا کہ ہماری اس روڈ کے اوپر ہیوی ٹریفک کا پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا، اور کارپیٹ روڈ بننے کی وجہ سے وہیکلز جو ہیں وہ سپیڈی ہوتی ہیں اور ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، تو حادثات یہ ان کی جو ریشو تھی وہ پچھلے کچھ 5-10 سال کی نسبت ان 2-3 سالوں کے اندر حادثات کی ریشو کافی بڑھ گئی تھی۔ تو خیر اس سے ہم اپنی مجرمانہ غفلت ہی کہیں گے کہ حادثہ ہونا، بہت دکھ ہونا، افسوس کرنا، فاتحہ اور ان چیزوں سے فارغ ہونا، فیملی کے ساتھ فاتحہ کا تعزیت کرنی، لیکن یہ سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ اس میں یہ سارے عوامل شامل تھے، تیز رفتاری بھی ایک سبب تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سیفٹی میئرز جو تھے ہمارے نوجوانوں میں وہ بالکل اس کی طرف توجہ نہیں تھی۔ تو اس سے تقریباً 3 سے 4 ماہ پہلے ہم نے قری شریف ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اس بات کو ڈسکس کیا کہ ہم اپنے نوجوانوں میں ایک احساس ذمہ داری
ان میں اس چیز کا شعور دینے کے لیے ہم ایک کمپین لانچ کرتے ہیں جسے ہم ہیلمٹ مہم کے نام سے لانچ کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی کچھ ساتھیوں کی رائے یہ تھی کہ اس کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوگا. یوتھ ہے، نوجوان ہیں، وہ ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں اور اس طرح وہ ہو سکتا ہے یہ ان کے فائدے کی نسبت یہ اگینسٹ ہو جائے کام سارا. تو خیر ہماری الحمدللہ ویلفیئر فاؤنڈیشن میں شرائیت کا نظام ہے، ہماری ایگزیکٹو کونسل ہے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے. تو یہ سلسلہ کنٹینیو نہیں ہو سکا اور مؤخر ہو گیا. لیکن مجھے انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ عید الفطر یہ ہمارے لیے بہت ہی دکھ کا پیغام لے کے آئی کہ جب ہمارے علاقے میں، ہمارے اپنے پڑوس میں ایک گاؤں ہے بہلول پور، وہاں پہ نوجوان تھے، ان کا ایک بڑا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ 6 نوجوان، جس میں ایک بچہ جو تھا وہ خلیل پور سے تعلق رکھتا تھا، 2 جو تھے دوست وہ بہلول پور سے تھے، اور اسی طرح سراؤنڈنگ کے جو گاؤں ہیں وہ 6 کے 6 بچے انہی دیہات سے تھے. ون ویلنگ کرتے ہوئے ایک شدید ایکسیڈنٹ میں وہ بچے اس میں سے 2 بچے تو جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ایک بچہ ہمارا ابھی ہاسپٹلائز ہے اور وہ بھی کافی شدید زخمی ہے. تو یہ ہمارے لیے انتہائی دکھ اور کرب کی بات تھی، اور اس چیز نے ہمیں یہ اپنی مجرمانہ غفلت، میں اسے تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ہماری ایک مجرمانہ غفلت تھی کہ ہم نے کاش یہ اسٹیپ آج سے 4 ماہ پہلے لیا ہوتا تو شاید کسی ماں کی گود اجڑنے سے بچ جاتے. ملک صاحب میں اس میں یہ شامل کرتا جاؤں کہ وہ جو بچہ حامد بہلول پور سے جو بچہ فوت ہوا ہے وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا. اور سب سے بڑا دکھ یہ کہ انتہائی سلجھا ہوا، نفیس اور پڑھا لکھا بچہ، آپ ان کے پورے گاؤں میں جا کے چیک کر لیں. تو اب یہ دکھ ان کے والدین کے بعد، اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کے والدین پہ یہ کیا قیامت کی گھڑیاں گزری ہیں. تو امیڈیٹ ہم نے یہ فیصلہ کیا قریش شریف ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھیوں نے کہ کوئی بولے نہ بولے انشاءاللہ ہم اٹھیں گے، ہم اپنی آواز پہنچائیں گے اور اس پہ ایک منظم طریقے سے ایک کمپین چلائیں گے جس کے مختلف سٹیپس ہیں. انشاءاللہ میں آگے چل کے وہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. تو یہ وہ نوجوان بچے تھے، یہ ہمارے آنے والی جو نسل تھی. تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس کے تحفظ کے لیے، اپنے آنے والی نسل کو بچانے کے لیے ہم اپنا اخلاقی فریضہ ادا کریں. تو اللہ کا شکر یہ آج اس کا نقطۂ آغاز ہے، آپ اس پروگرام میں اس چیز کو لے کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جد و جہد ہم مسلسل کریں گے اور اس وقت تک کریں گے جب تک ہم کیونکہ دیکھیں ایک لا بھی موجود ہے ہیلمٹ کے حوالے سے، سائیڈ مرر کے حوالے سے. تو انشاءاللہ اس کے تمام پہلوؤں پر بات بھی ہوگی اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 100% اس پہ امپلیمنٹ کروائیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر، تاکہ آئندہ کسی ماں کی گود ایسے نہ اچھلے. جی شکریہ چوئی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑا زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا. اب ہمارے ساتھ ہیں جی مظہر خان صاحب. بٹ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو حادثات ہوئے ہیں ریسنٹلی ہمارے علاقے میں، کہ اس کی کیا مین کازز آپ کے نظر میں کیا ہیں، اور ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے تھے یا فیوچر میں کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی رائے اس میں جاننا چاہوں گا. اب ماشاءاللہ یورپ میں آپ کو تو وہاں پہ سیفٹی اور جو سارے رولز ہیں وہ بھی کافی زیادہ. بالکل، بلکہ میں آپ سے شیئر کروں گا اپنا پرسنلی واقعہ. میں 3-4 دن پہلے، میرا بیٹا ہے 6-7 سال کا اور تھوڑا سا وہ بیمار بھی ہے، اتنا زیادہ چیزوں کو سمجھتا نہیں جتنا ایک 7 سال کا نارملی بچہ سمجھتا ہے. تو اس کی ساری چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. لیکن جو مزے کی بات ہے، جو اسکول میں سکھایا جاتا ہے یہاں پہ بچوں کو، میں اس کو صبح 8 بجے اسکول چھوڑنے جا رہا تھا تو سامنے ٹریفک سگنل ہے گھر کے بالکل سامنے. تو اپنی زیبرا کراسنگ پہ میں نے دیکھا کہ صبح اکثر بچوں لیٹ ہو جاتے ہیں، صبح نہیں اٹھتے ٹائم سے، اب جتنی مرضی کوشش کر لیں. تو بچوں کی ایک پرابلم رہتی ہے کہ وہ بالکل ریموٹ پکڑا ہوا ہے، صبح بڑا زبردستی لے کے جانا پڑتا ہے اور لیٹ ہو جاتے ہیں ڈیلی. تو میں گھر پہ بالکل سامنے سگنل ہے ٹریفک کا، تو وہاں پہ زیبرا کراسنگ بنی ہوئی ہے، تو ریڈ تھی ابھی. تو میں چونکہ دیکھا کہ کوئی گاڑی نہیں، تو میں اس کو بول رہا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے لیٹ ہو رہے ہیں، نکلو فٹافٹ، کوئی نہیں، گاڑی نہیں آ رہی.
تو وہ بالکل اکڑ گیا وہاں پہ. اس نے کہا نہیں جانا, جو مرضی ہو جائے. مطلب اتنی باتیں نہیں کرتا, لیکن میں نے اس سے بہت زبردستی کی کوشش کی میں کہ وہ نکل جائے. اس نے اپنی پوری ضد لگائی ہے کہ نہیں پاپا ریڈ ہے, نہیں جانا. تو میں اپنی کوشش کے باوجود اس بچے کو نہیں لے کے جا سکا, اور پیچھے دیکھا کہ اٹالین ایک دو ظاہر بچوں کو بھی چھوڑنے جا رہے ہیں, تو وہ ظاہر مجھے بھی دیکھ رہے تھے کہ باپ خود بچے کو جو ایک ایسی چیز سکھا رہا ہے جو کہ تو میں نے بالکل اسی ٹائم میں بالکل خاموش چپ, اور میں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے, جب گرین ہوگا پھر ہی نکلیں گے. گرین ہوا پھر نکلا. تو اس کے بعد میں نے بچوں کو جب بھی دیکھا یہاں پہ جو مرضی ہو جائے ریڈ لائٹ پہ وہ نہیں. ہمارے بچے ہیں, حالانکہ ہم قانون کو اتنا فالو, ہم یہاں سے تو سیٹ بیلٹ لگاتے ہیں, ہم پاکستان کی سرزمین پہ اتریں گے گاڑی میں پہلی چیز جو ہم نے سیفٹی بیلٹ نہیں لگانا, ہیلمٹ نہیں لگانا. یہاں پہ ضرور لگائیں گے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم یہاں پہ اگر رہتے ہوئے ہیلمٹ نہیں اتاریں گے. سر سے پتا ہے کہ یہاں پہ جرمانہ ہونا ہے. وہاں پہ آپ نے ایک آسان سا کام ہے, 100 روپیہ تھماؤ اور آرام سے نکل جاؤ. جو کہ ہم نے یہاں پہ 20 سال میں یہ قانون سیکھے ہیں, اور آپ واپس اترتے ہیں پاکستان میں جا کر 1 منٹ میں ان قانون کی بس ساری دھجیاں اڑاتے ہیں. صرف یہ کہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور وہاں کی پولیس کرپٹ ہے, آپ 100-200 روپیہ پکڑا کے آرام سے نکل سکتے ہیں. تو آپ کے یہاں پہ 20 سال میرے خیال سے گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں, اگر آپ نے قانون صرف اس لیے فالو کرنا ہے کہ آپ یہاں پہ جیل بھی ہو سکتی ہے, آپ کو بڑے بڑے جرمانے ہو سکتے ہیں, آپ کے ڈاکومنٹس ضائع ہو سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ جا کے صرف 100-200 روپیہ آپ کی جیب میں, آپ ان کو پکڑاتے ہیں اور آرام سے نکل جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہمارے ملک کو میرے خیال سے ہمارا کلچر, ہماری جو عادتیں ہیں ہماری, یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں میں کیا ٹرانسفر کریں گے جب آپ خود ہی قانون پہ عمل نہیں کرتے. یہاں پہ آپ 12-14 سال رہتے ہو گئے ہیں آپ کو, اور آپ جو ہی پاکستان میں جا کے اترتے ہیں تو آپ سارے قانون بالکل آپ کسی چیز کو فالو نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں ہمارا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا, ہم یورپ میں 50 سال بھی رہ لیں, یہاں پہ قانون ہم فالو کریں گے, وہاں پہ جو ہی اتریں گے وہ بالکل ہر چیز بھول جاتے ہیں ہم. تو یہ چیزیں سوچنے والی ہیں اور کرنے والی ہیں. پاکستان میں آپ چھوڑو پیسے کو, قانون کو فالو کرو. پولیس کرپٹ ہے, جو مرضی ہے, اگر آپ نے پیسے نہیں دینے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ بند کریں, پہلے اپنے آپ کو خود ٹھیک کریں, پھر دوسروں کو الزام دیں کہ ہماری پولیس بری ہے, ہمارا فلاں ادارہ برا ہے. یہ ایک چیز ہے جو میرے خیال سے ہم پاکستانی کو چھوڑنی پڑے گی, اور بہت جلد چھوڑنی پڑے گی. نہیں تو جیسے ہمارے گاؤں میں ایک بچے کا بالکل یہاں سے کندھے سے کٹا ہے بازو, اور ایک کے بالکل شہباز بھائی بتانا بھول کے, جو ہمارے اساس پروگرام میں شامل بھی تھا, اس کے سارے دانت اور ایک آنکھ بھی ضائع ہوئی تھی. لیکن چلیں ویلفیئر نے ان ٹائم کوششوں سے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس بچے کی آنکھ بھی بچ گئی. چلیں دانت ہے, انشاءاللہ اللہ کرے گا ایک وقت آئے گا تو آئے گا انشاءاللہ, ویلفیئر کوشش کرے گی اس کے جو دانت اس کے 4 ضائع ہوئے ہیں. تو میرے خیال سے ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. باقی محکمے برے نہیں, ادارے برے نہیں ہوتے, ہم برے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. جی بٹ صاحب, آپ نے بڑی ایک زبردست چیز اس میں یہ بتائی ہے کہ ہمارے جو مطلب آپ کے وہاں پہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے, مطلب آپ انیشیل لیول سے ہی ان کی ایسی تربیت کر رہے ہیں کہ وہ قانون کا احترام کریں. تو ہمارے ہاں چونکہ تربیت کسی بھی لیول کی نہیں ہوئی, نہ تو ہماری کوئی ایجوکیشن ہوئی ہے, اس کے دین اسلام کے حوالے سے بھی ہماری تربیت نہیں ہوئی, ہماری کوئی کام کرنے کے حوالے سے ہمارے کوئی ایتھکس نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے قوانین کو جو ہم فالو کرتے ہیں یا اس کا جو احترام کرتے ہیں, اس کے حوالے سے بھی ہماری کوئی تربیت نہیں ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے, اس میں کرنے کی ضرورت ہے. اب ادارے کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں, کون کرتا ہے؟ جی, ادارے چلتے ہیں ہماری وجہ سے. کوئی ادارہ کی ایسے تو نہیں بن گیا. اگر پیچھے کسی چیز کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے تو اس لیے ادارہ بنا. تو جن کو کنٹرول کرنا ہے, اگر وہی کسی چیز پہ عمل نہیں کریں گے تو اس ادارے نے تو آٹومیٹکلی خراب ہونا ہے. تو آپ اداروں کو کوسنے کی بجائے خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنے گھر کو ٹھیک کریں. میں اپنے پاکستان میں جتنی دفعہ جاتا ہوں, اپنے گھر کی بات کروں, ہمارے گھر میں 3 موٹر سائیکل 3 بھائیوں کے پاس ہیں. تو میں جتنی دفعہ جاتا ہوں, یہ پوچھ بھی سکتے ہیں, میں ہر دفعہ جاتا ہوں ان کو ہیلمٹ کی پابندی کرواتا ہوں, اور جو سائڈ مرر ہیں وہ لگواتا ہوں. ان کو شام میں جا کے ڈھونڈتا ہوں کہاں پہ انہوں نے پھینکے ہوئے سائڈ مرر, اور موٹر سائیکل پہ لگاتا ہوں. میرے رہنے تک یا 2-3 رات تک تو وہ رہتے ہیں, تو جو میں ہی فلائی کرتا ہوں ادھر تو وہ سارے اتر جاتے ہیں دوبارہ. تو یہ ایک چیز ہے جو ہمارے نوجوانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے سائڈ مرر آپ کو کیا نقصان کر رہے ہیں. رہنے جی بالکل ایسے ہی بلکہ آپ کی سیفٹی کے لیے بہتر ہیں. جی تھینک یو بٹ صاحب. میں اب انکل رحمت صاحب کے پاس جاؤں گا. جی السلام علیکم انکل, آپ کا نیٹ ٹھیک کام کر رہا ہے؟
वालेकुम अस्सलाम। मैंने फोन ही चेंज कर दिया है। अच्छा चलिए, बिल्कुल। जबरदस्त, माशाल्लाह। अब वो आपकी बेटी, आवाज तो बिल्कुल क्लियर है। हाँ, बेटी का फोन लिया मैंने, तो मैंने खुद ही फील कर रहा हूँ कि काफी बेहतर रिजल्ट आ रहा है इसका। आवाज भी ठीक हो रही है और सुन भी रहा हूँ मैं, और मेरा ख्याल मेरी आवाज भी आपको सही आ रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आपकी आवाज आ रही है, और आपकी फोटो भी ठीक आ रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्वालिटी काफी बेहतर है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल, मैं आपसे पहले जो राय लेना चाहता हूँ, जो हमारे अभी वाकयात हुए हैं रिसेंटली, जो हमारे हलीलपुर में, बहलोलपुर में, ये ईद के ऊपर जो वाकयात हुए हैं, आपकी इसके बारे में क्या राय है, और हम इस पे क्या, कैसे ये कंट्रोल कर सकते थे अगर हम कुछ करते इससे पहले? जिस तरह के शहबाज भाई ने भी कहा कि हमारी ये गफलत है कि नहीं हो सका, और ये आज प्रोग्राम लॉन्च करने का भी मकसद ये है कि हम एक किक स्टार्ट करें इस प्रोग्राम को, और फिर एक पूरा प्लान लेके आए, एक पूरा ताकि लायामल हो, जिसके जरिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो वाकयात हुए हैं उसके ऊपर आपकी राय जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं वो वालिदैन, वो पेरेंट्स, वो बहन भाई, वो माँ बाप जो इस तकलीफ से गुजरे हैं, जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, स्पेशली जो बललपुर की फैमिली है जिनका अकलौता बेटा था, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा दुख और दर्द और तकलीफ का जो अफसोस का जो मकाम है, उसके मैं उनके साथ पूरा पूरा ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील आमीन अता फरमाए, और आमीन। ये कमी तो शायद दुनिया का कोई बंदा पूरी ना कर सके। अल्लाह ताला की ज़ात उनको सब्र दे, और ये बहुत ही तकलीफ दे मरहला है। मैं इतना जानता हूँ कि एक दफ़ा मैं कुरी गया हुआ था ईद के ऊपर, तो हमारे एक मस्जिद साहब थे, उनके लिए ऑर्डर हुआ मुझे कि आप इनको घर छोड़ के आएँ। वो कहीं समझा रहते थे। तो मैं 1-2 घंटे जो है उनके लिए स्पेयर करना जो है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कि इसलिए कि ईद का दिन था, मैं फैमिली के साथ एन्जॉय करना चाहता था। इससे ऐसे मौके के ऊपर जब इस तरह की खबर आ जाए, क़यामत टूट पड़ती है, तो उन पेरेंट्स के साथ क्या गुज़रा होगा जिनके साथ ये हादसा पेश आया। लेकिन मैं इसका कसूरवार सिर्फ़ उन बच्चों को नहीं समझता हूँ। उसमें सबसे पहले जो है वो हमारा मुआशरा है, पूरे का पूरा इसमें शामिल है, और उसके बाद हम लोग जो पेरेंट्स हैं, घर वाले हैं, ये हमारा अपना ज़ाती कसूर है। हम किसी को ब्लेम नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले हम एक 50-60 हज़ार रुपए की अगर मोटरसाइकिल लेके दे सकते हैं, तो हेलमेट तो कुछ भी नहीं है उसके बारे में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है, स्पेशली हमारी माएँ जो हैं, वो बहुत ज़्यादा लाड प्यार की वजह से इस चीज़ को इग्नोर करती हैं कि बच्चा है, छोड़ो, कुछ नहीं होता, जाने दो। तो वो एक ₹2 के टमाटर मंगवाने के लिए भी उसको आवाज़ देती हैं, बेटे जाओ, जाके पकड़ के ले आओ। हालाँकि ये अवॉइड हो सकती हैं चीज़ें। गैर ज़रूरी चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है वो घर के सौदा सल्फ़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो फिर उनकी सेफ्टी के पहले जो है वो इंतज़ाम करें, उसके बाद उनको बाहर निकालें। और इसमें मैं और आप सिर्फ़ उनको थोड़ी-सी क्या कहते हैं, समझा सकते हैं, थोड़ा-सा उनको, अवेयरनेस दे सकते हैं। हाँ, वो अवेयरनेस दे सकते हैं, थोड़ा-सा उनको, मतलब क्या कहते हैं, उनकी उनकी लाइफ़ की जो है थ्रेटनिंग जो है, उसको, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना उनके वालिदैन का काम है। तो हमें बच्चों को पढ़ाने की बजाय उनके वालिदैन के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आपका बेटा है, अगर इसको कुछ कल हुआ, तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इससे बेहतर है कि आप लोग जो हैं वो इनको तरबियत दें, इनको समझाएँ कि बगैर सेफ्टी आलात के अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दें। और हमारा काम है कि जब वो सड़क पे आ जाएँ, घर से निकल आएँ, सड़क पे आ जाएँ, और फिर वहाँ पे हम देखें कि वो बगैर सेफ्टी के जा रहे हैं, तो फिर हम उनको रोकें और उनको समझाएँ कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसा हो। लेकिन घर से निकलते वक़्त उनको जो है वो पूरी तरह से तैयार करके भेजना घर वालों का काम है। जब रोड पे आएँगे, हम कोशिश करेंगे, अगर किसी के पास हेलमेट नहीं होगा, तो हम अपनी जेब से हेलमेट लेके देंगे। फिर हम, अगर हमारी बात समझ में नहीं आती उनकी, तो हम पुलिस और रेंजर की मदद लेंगे।
लेकिन हम कोशिश करेंगे कि माड़ी से लेके उधर सुरखपुर से लेके डल्ले वाली तक ये सड़क जो है वो बिल्कुल हर तरह से जो है वो सेफ्टी मेजर ले रही हो, और कोई बच्चा कोई बड़ा बगैर हेलमेट के, बगैर साइड मिरर के हमारी इन सड़कों के ऊपर ना चले। उसके लिए हमें जहां तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे, और हम गवर्नमेंट को, हम सरकारी महकमों को अपने साथ लेंगे। हम डायरेक्टली किसी के साथ कॉन्फ्रंट नहीं करेंगे, हमारे बच्चे हैं, हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल मेरा मशवरा आप सब लोगों को है कि हम लोग उनके पेरेंट्स को जो है उनको एजुकेट करने की कोशिश करें, और उन पेरेंट्स को भी मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि आपके अलावा आपके बच्चों का और कोई इतना हमदर्द नहीं है जितने आप हैं। अगर आप अपने बच्चों को नहीं समझा सकते हैं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तो एक दिन अफसोस कर लेंगे आके और दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनकी आखिरत को ठीक कर दे और आप लोगों को सब्र दे दे। लेकिन बहरहाल स्टेप आपको उठाना है। अगर आपको किसी किस्म की कोई मजबूरी है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आप हेलमेट लेके नहीं दे सकते हैं, तो हम उसके लिए तैयार हैं। हम हर किस्म की जो है आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन खुदारा अपने बच्चों को समझाएं आप। जी बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू वेरी मच। ये आपकी बात बिल्कुल बजाया जी कि सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो वालिदैन के ऊपर ही है। अगर वालिदैन इसकी केयर नहीं करते तो कोई और भी कितनी भी कोई केयर कर ले वो केयर नहीं कर सकता। और जिस तरह अभी भट्ट साहब भी बात कर रहे थे ना कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग का कोई सिस्टम नहीं है, बच्चों की जो है वो एजुकेशन नहीं है, तालीम और तरबियत नहीं है, उस तरह किसी भी हवाले से नहीं है। लेकिन ये चूँकि मॉडर्न दौर आ गया है, इसके अंदर हमारी ये जो व्हीकल्स हैं बहुत ज़्यादा हो गई हैं कंपैरेटिवली। जब हमारे वालिदैन थे उस वक्त इतने नहीं थी ये चीज़ें और उनको इतनी शायद ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। लेकिन जो आज का दौर है इसमें तो इसके बगैर गुजारा नहीं है, और इसकी वजह से इसके सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो लेने बड़े ज़रूरी हैं। और हमारे इलाके में कुछ ऐसे इदारे, इंस्टीट्यूशंस और उस तरह स्कूलों में हमें तरबियत देने की ज़रूरत हो कि जो है वो जो नई और यंग जनरेशन आ रही है उनको ये बावर कराया जाए, उनको ये अवेयरनेस दी जाए कि ये सेफ्टी और सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा और रोड सेफ्टी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये शायद एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ज़माना बिल्कुल चेंज हो गया है, ज़माना वो नहीं रह गया जो, तो हमें साथ साथ अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा, हमारा जो प्राइमरी स्कूल है और प्राइमरी स्कूल और हमारा मिडिल स्कूल जो है, वहाँ के जो टीचर हैं, जो असातिज़ा हैं, हमें उनको भी अप्रोच करना है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो अपने बच्चों को, स्पेशली जो मोटरसाइकिल पे आते हैं, उनको थोड़ी सी जो है वो गाइडेंस दें, उनको टाइम दें और उनको समझाएं कि बेटा बगैर हेलमेट के नहीं आना है। और इसका जो ख्याल रखें, उनकी एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा काम करेगी। उनको जो है वो हमें ये रिक्वेस्ट करनी है कि इन बच्चों को समझाएं, चाहे कोई मोटरसाइकिल चलाता है या नहीं चलाता है, रोड के ऊपर किस तरह बिहेव करना है, ये भी हमारे स्कूल टीचर्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो बच्चों को बताएं कि अगर आपको बस पे आना है तो किस तरह आना है, अगर आपको वॉक करके आना है तो किस तरह आना है, और अगर आपको मोटरसाइकिल पे आना है, 1 और 2 या 3 बच्चे बैठ के आते हैं तो किस तरह से आना है। ये सारी सेफ्टी मेजर जो हैं उनको एजुकेट करनी है बच्चों को। और उसका बेहतरीन, पहला तो माँ की गोद है, दूसरा स्कूल है हमारा, और तीसरे नंबर पे हम लोग आते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जज़ाकल्लाह अंकल। मैं अभी चौधरी शहबाज साहब से पूछना चाहूँगा तो अभी जो बात तो आपने सारी खुद भी है, आपको पता है, और आपने सारी बात सुन भी ली। तो अभी जो हम फ्यूचर में स्पेशली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कुरैश शरीफ वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से, चूँकि ग्राउंड में मेन आप हैं, कि क्या लायामल तय किया जाएगा कि जिसकी वजह से हम इन जो हादसात हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, या कितनी अवेयरनेस हम कैसे दे सकते हैं, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। आज हमने इनवाइट किया हुआ था रणधीर खोखरा से भी, शाइनिंग स्टार फाउंडेशन से, और बहलोलपुर से सहारा फाउंडेशन के चौधरी जबी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, और ये हम एक कलेक्टिव एफर्ट डेफिनेटली करेंगे। मैं उनको भी लाइन पे लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि आप कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्या हमारा प्लान है, क्या हमारा गोल है, क्या हमारा लायामल। जी मलिक साहब, मलिक साहब एक्चुअली ये जितना बड़ा अलमिया है
اس کے لیے کام بھی اتنی ہی ہمیں ذمہ داری سے کرنا چاہیے. تقریباً ساری باتیں ڈسکس ہو چکی ہیں. اس میں غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، پیرنٹس کا جو ہے وہ بالکل اس چیز کو اپنے بچوں کو بتانا اور بچوں پہ پابندی وہ بھی بالکل نہیں ہے، اور ہم سب عادی ہیں اس چیز کے. تو الحمدللہ جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تو اس میں جو سب سے پہلی چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ اکیلے کام کرنے والا نہیں ہے جب تک ہم اس میں عام پبلک کو اپنے ساتھ نہ لیں، کیونکہ یہ ایشو ایسا ہے جو کہ بالکل ڈائریکٹ پبلک کے ساتھ منسلک ہے. تو اس میں پہلے سٹیپ پہ ہم نے اپنے سراؤنڈنگز میں جو ویلفیئر سوسائٹیز، ویلفیئر فاؤنڈیشنز تھیں یا ویلفیئر سوسائٹیز تھیں، ان کے ذمہ داران سے ہم نے ملاقات کی، انہیں اس چیز پہ آن بورڈ لیا کہ ہیلمٹ مہم کے حوالے سے اور بچوں کی اس بڑھتے ہوئے جو حادثات ہیں ان کے سد باب کے لیے ہم سب مل کے ایفرٹ کریں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بہلول پور سے سہارا آرگنائزیشن، چودھری زبی صاحب کا کوئی ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے، وہ ابھی ان کا میسج بھی تھا، تو ہم ان نوجوانوں سے ملے. رندھیر کھوکھرا میں ہم ملک عاقب جاوید صاحب، شائننگ سٹار فاؤنڈیشن بہت عرصے سے بہت اچھا کام کر رہی ہے اور یوتھ میں کافی ان ہے. تو ان تمام آرگنائزیشنز میں سب نے یونینیمسلی بالکل آمادگی کا اظہار کیا کہ ہم اس جد و جہد کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم سے کریں گے. اس کے بعد ملک صاحب اس کے جو ہم نے پرائرٹیز طے کی ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اویئرنیس کے اوپر کام کریں گے. یہ ہمارا بنیادی جو ہے وہ فرض بھی ہے. اس میں ہم ہمارے پمفلٹس جو ہیں وہ پرنٹ ہو رہے ہیں، اس میں ہم سٹریمرز جو ہیں روڈ پہ اپنے دیہاتوں میں ہم بینرز اویزاں کریں گے. اس کے بعد ہم جو ہے اس میں آئمہ حضرات، تاکہ وہ جمعے کی گیدرنگ میں، جمعے کی نماز میں اس چیز پہ بات کریں. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم اسکول کے جو ہمارے گورنمنٹ اسکولز ہیں، ہم انشاءاللہ ان کے تمام اساتذہ اکرام اور پرنسپل صاحب سے ملیں گے اور انہیں بھی اس چیز پہ قائل کریں گے کہ وہ اس چیز پہ اس ذمہ داری کا ثبوت دیں اور اس نوجوانوں کو اس چیز پہ قائل کریں. ملک صاحب الحمدللہ سمجھتا ہر کوئی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ سب سمجھتے ہیں. ایک چارہ کاٹنے والے بندے کے پاس بیٹھے تو وہ حامد میر والے لیول کی وہ باتیں کرتا ہے اور آپ کو 5 منٹ کے اندر اندر پوری ریاست کا وہ قانون سمجھا دیتا ہے. اصل میں جو پرابلم ہے وہ ہے احساس ضیاع. ہمیں نقصان کا جو احساس ہے وہ نہیں ہے. حادثہ ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں، اس پہ تعزیت کرتے ہیں اور واپس اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں. ہم نے احساس ضیاع سب سے زیادہ اس پہ کام کرنا ہے. میرے پاس ابھی تک جو فگر ہیں ہیڈمنالا سے لے کے ٹانڈا، تھانہ ٹانڈا اور ہیڈ ملالا، سر اس ایریا کے اندر ابھی تک ہم پچھلے 6 سال کے اندر 27 لاشیں اٹھا چکے ہیں اس روڈ کے اوپر سے، جو رپورٹڈ ہیں اور جو جن کی رپورٹ نہیں ہوئی وہ اس سے الگ ہیں. اب 27 بچے، 27 ماؤں کی گودیں اجڑی اور ہم ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم بس دیکھتے جا رہے ہیں. نہ کوئی بولتا ہے نہ کوئی اس پہ کام کرتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہوئے اس آواز کو اٹھائیں گے بھی، اور اس میں نیکسٹ فیز میں جا کے اویئرنیس کی اس مہم میں جا کے ہم تینوں چاروں فاؤنڈیشنز کو، خلیل پور بھی ہماری بات ہوئی تھی، انفارچونیٹلی وہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ کہیں بزی تھے، لیکن انشاءاللہ وہ اس مشترکہ جدوجہد میں ہمارے ساتھ ہوں گے. تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے سر، اس کے بعد ہم 15 دن ہماری کمپین چلے گی. اس میں ہم نے لسٹیں بنا لی ہیں تمام سوشل میڈیا ایکٹیویٹسٹ، اس علاقے میں جتنے بھی بہترین سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے دوست ہیں، ہم انہیں انگیج کریں گے. ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس پہ بات کریں اور اس پہ کھل کے بولیں سب. اور نمبر سیکنڈ، جب یہ 15 سے 20 دن اساتذہ سے ملیں گے، پیرنٹس سے ملیں گے، ہم ان تمام دیہاتوں میں چھوٹی چھوٹی بیٹھک ٹائپ میٹنگز کریں گے نوجوانوں کے ساتھ مل کے. جب ہم یہ اویئرنیس والا اخلاقی کام اپنی ذمہ داری ادا کر لیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ ایک بہترین پریشر بلٹ ہوگا ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ. ظاہر ہے ہمارے پاس تو کوئی ریاستی اختیار نہیں ہے، کوئی طاقت تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بائی فورس یہ اس پہ امپلیمنٹ کروا لیں.
ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں, شعور یا اس پہ اویئرنیس پہ کام کر سکتے ہیں, سول سوسائٹی کے اندر تو یہی ہو سکتا ہے. اس کے بعد جب یہ پریشر بلڈ کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان کے اندر یہ لا موجود ہے, اس لا پہ امپلیمنٹیشن بھی ہم انشاءاللہ کروائیں گے, کیونکہ میری ابھی تک جو معلومات ہیں اس میں ابھی تک ہمارے ہر ادارے نے اپنے اپنے اس دائرہ کار کے اندر اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی, بدقسمتی کے ساتھ. یہ ہمارا بحیثیت نیشن پوری, یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے, لیکن ہمیں اب کسی کا نہیں, ہمیں تو پڑ گئی اپنی جن کے بچے دفنائے جا رہے ہیں, جن کے آئے روز حادثات ہو رہے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنا یہ جو پولیس کا ناکہ ہے قری شریف کے اندر, یہ ناکہ جو ہے یہاں سے کوئی بچہ, کوئی انڈر ایج یہاں سے نوجوان نہ گزرے, اور جو بچہ یا جو نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فائنینشلی طور پہ ویل آف نہیں ہیں اور یہ ہم جو ہیلمٹ ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے, انشاءاللہ تعالی ویلفیئر فاؤنڈیشن ان تمام نیڈی حضرات کو, نیڈی نوجوانوں کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ ہیلمٹ بھی پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے. تو اپنی طرف سے ہم اپنی تمام جو ہے وہ جائز کوشش جو ہے نوجوانوں کو ساتھ ملا کے, پبلک کو ساتھ ملا کے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے بالکل تیار ہیں, اور انشاءاللہ اپنی پوری جائز کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ چوئی صاحب. یہ بات اصل میں ہوئی کیا ہے ہمارے ساتھ کہ زمانہ بدل گیا اور ہم زمانے کے ساتھ نہیں بدلے. تو اس میں میں آپ کو ایک وہ شعر سناتا ہوں جسٹس ہمایوں صاحب کا. وہ کہتے ہیں, اٹھو ورنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی, دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. تو یہ ہے کہ بالکل ابھی ہم نے پہلے تو اتنا کام نہیں کیا, اور اب ہمیں اتنا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح آپ فگر بتا رہے ہیں 27-28 جو ہے وہ ڈیتھس ہو چکی ہیں, لوگ جانوں سے چلے گئے ہیں. تو اب ہمیں بہت سپیڈ سے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ کی جانیں بچائی جا سکیں. اور پہلے تو شاید ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ٹریفک اتنی بڑھ گئی ہیں, روڈز اتنے زیادہ خراب ہیں, اویئرنیس بالکل نہیں ہے. ملک صاحب میرے سننے میں ہے کہ ہمارے گاؤں میں پتہ نہیں وقار جلالی بتا رہا تھا, پورے گاؤں میں میرے خیال سے کم 500-600 موٹر سائیکل ہوں گے. میرے خیال سے جو میں نے سنا صرف میاں ناصر صاحب کو دیکھا جاتا ہے ہیلمٹ کے ساتھ. صرف ایک بندے کو سننے میں ہے کہ وہ ہیلمٹ کے ساتھ جاتے ہیں ڈلے والی آگے پیچھے, باقی کوئی بندہ ہیلمٹ ہی نہیں پہنتا. مطلب کسی کو اپنی جان کی خود فکر نہیں ہے. یہ ایک المیہ ہے بٹ صاحب, اور لوگ جو ہے نا ہیلمٹ پہننے کو اپنی جو ہے وہ توہین سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر بندے کے یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری جو ہے وہ کوئی کمی ہوگی, ہماری عزت میں کمی ہوگی ہے. بالکل قانون کو فالو کرنا ہم بالکل اپنی توہین سمجھتے ہیں. آپ کے سامنے قصے ہیں, سرعام روڈ پہ لوگوں کو مارا جاتا ہے اور 2 دن بعد آپ کی بیل بھی آرام سے ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں وہاں ہمارے ملک میں ہر چیز بکتی ہے, تو اس لیے ہر بندہ خریدار ہے وہاں پہ, بڑا آسانی سے انصاف بھی خریدا جاتا ہے, ہر چیز خریدی جاتی ہے. تو اس لیے لوگوں کا تھوڑا سا وہ مائنڈ چینج کرنے کی میرے خیال سے تو ضرورت ہے, سب سے پہلے مین چیز. صحیح ہے, تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ چوئی زبی صاحب ہیں, بہلول پر سے نے جوائن کیا. چوئی صاحب پہلے تو ذرا اپنا تھوڑا سا تعارف کرائیں, اپنی سہارا فاؤنڈیشن کا تھوڑا سا تعارف کرائیں, اور پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے اس میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. آپ کے ہاں تو یہ ہائی اسکول بھی ہے, وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ آتے ہوں گے. کس طرح آپ اساتذہ سے مل سکتے ہیں اور کیا اس میں کس طرح ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں ساری مہم کے اندر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں سب بھائیوں کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے قری ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے بات کرنے اور اپنی جو آواز ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا. اسپیشلی میں اپنے شہباز بھائی جو میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اور میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, رحمت خان صاحب, مظہر صاحب, قمر ملک صاحب, سب کو میں ویلکم کرتا ہوں. سر آپ نے جو بات کی ہے میں اس کا بعد میں سے پہلے تھوڑا نا اپنا تعارف کرا دوں اپنا اور اپنی فاؤنڈیشن کا. ویسے تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہیلمٹ کی گاہی کے بارے میں ہے, لیکن میں تھوڑا اپنی فاؤنڈیشن سے پہلے مطلب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سر ہماری جو فاؤنڈیشن ہے نا وہ ہم نے تقریباً 12-14 سال پہلے اس کا جو ہے نا وہ بنیاد رکھی تھی.
हम उस वक्त स्कूल में पढ़ते थे और हम मतलब 5-10 रुपए जेब खर्च के जो हमें मिलते थे ना, वो हम उससे पैसे बचा के हम फंड जमा करते थे और गांव के छोटे छोटे जो फ्लाई काम होते थे उन पे खर्च करते थे। तो सबसे मजे की बात यह है कि हम उस वक्त भी जो है ना वो किसी से डोनेशन नहीं लेते थे। तो हम आज भी हमारे जो मेंबर था उनमें अक्सरियत जो है वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं जो अपनी मदद आपके तहत जो है वो फ्लाई कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही जैसा। मलिक साहब एक्चुअली ना हमारे यहाँ पे लाइट का इशू है बार बार। हाँ जी चले मैं अंकल की तरफ आता हूँ दोबारा। अंकल आपको मेरी आवाज आ रही है? जी चौधरी ज़बी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही थी दरम्यान में, अभी आप सुन सकते हैं? सर जिस मकसद के लिए आज हमारा प्रोग्राम रखा गया है वो बेसिकली हेलमेट के बारे में आगाही है। तो मेरी कुछ दिन पहले शहबाज भाई से मुलाकात भी हो चुकी है, तो वो माशाल्लाह बड़े एक्टिव है इस मामले में, हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह। जैसा कि सब दोस्तों के इल्म में है कि कुछ दिन पहले जो रोड एक्सीडेंट हुआ है हमारे गांव में, तो उस रोड एक्सीडेंट के बारे में आपको थोड़ा बताता चलूं कि वो जो हामिद लड़का जिसकी डेथ हुई है, सबसे पहले तो वो हमारा फाउंडेशन का मेंबर था और उसके साथ जो लड़का था जिसका नाम था हारून, उसका एक्सीडेंट हुआ था। अल्लाह ताला उसको जल्द से याब करे, मेरी दुआ है उसके साथ। ईद के मौका पर सर जो मतलब ये जो एक घर में सफ़े मातम बिछ जाना किसी क़यामत से कम नहीं था मेरे ख्याल से। और इस खानदान पे क्या गुजर रही है ये उसके वालिदैन ही बेहतर जानते हैं। ये सब कुछ ये जो कुछ भी है ये निकाल बताया। इकरा ए टेलीफोन ला तेरी अम्मी का फोन आ रहा घड़ी घड़ी मैं डिस्टर्ब हो रहा। जी चौधरी साहब, ज़बी साहब जी कुछ चैलेंज है। बट साहब आप इस पे बात आगे कैरी ऑन करें कि कैसे हम इसको लेके चल सकते हैं पूरी मुहिम को। मलिक साहब मेरा जो अपना ख्याल है, हमारे पास चलें चौधरी ज़बी साहब भी हैं, वो भी एक अदारा चला रहे हैं, शहबाज भाई भी चला रहे हैं। मैं तो शहबाज भाई ने अपनी जो फेसबुक पे अपलोड की थी बच्चों की फोटोज, तो मैं तो इनको भी कह रहा था कि आप नीचे क्वेश्चन रखें बच्चों को और आप शुरू करें सबसे पहले, अपने बच्चों को बेल्ट लगाएं, आगे पहले तो बिठाएं नहीं, तो उसके बाद आप बेल्ट लगाएं। तो तीसरी चीज जो मैं यहाँ पे बोलूंगा, क्योंकि ये भी एक अदारा चला रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा, और चौधरी ज़बी साहब भी चला रहे हैं, हमारे सादे मोहतरम के बेटे भी हैं तो रजाक साहब के। तो मैं जो अपना प्राइमरी स्कूल है अपने गांव वाला, वहां से भी चौधरी साहब को बिल्कुल मीटिंग करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें अपने जो जितने भी स्कूल्स हैं, शहबाज भाई को भी, चौधरी ज़बी साहब को भी, और अपना जो हमारा प्राइमरी स्कूल है वहां पे भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाएं। हम बच्चों को बेसिक चीजें वहां से शुरू करें, हम बच्चों को बताएं आपने किस तरह रोड क्रॉस करना है। और उसके बाद माँ बाप का बिल्कुल उनका तो मेरे ख्याल से तो पहले जो 4 से 5 साल हैं वो माँ बाप को खुद बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करना चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल है या कोई भी है। जो आपने उस 3-4 सालों में अपने बच्चे को सिखाना वो कोई और नहीं सिखा सकता। आप इसी तरह लावारिस बच्चे को स्कूल नहीं कि वो खुद जाए खुद आए, ये चीजें नहीं ठीक। हमें वक्त के साथ साथ ट्रैफिक बढ़ रही है, सारी चीजें चेंज हो रही हैं, तो हमें मेरे ख्याल से अपने स्कूलों से सबसे पहले स्टार्ट करना होगा। हमें बेसिक चीजें बच्चों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाए, पेंट का मेरे ख्याल से कोई इतना खर्चा नहीं होगा। अपने स्कूल के सामने बच्चे उससे क्रॉस करें, उससे रोड क्रॉस करें, आर पार जाएं, सबसे पहली चीज तो ये है। उसके बाद जो यहाँ पे यूरोप पे हमारे सिस्टम है वो ये है कि बच्चों को जब प्राइमरी में खासकर जो पहले 2-3 साल होते हैं बच्चों की टाइमिंग रखी जाती है ट्रैफिक पुलिस के साथ, हर क्लास की 1 दफा साल में या 2 दफा, तो वो उस दिन के लिए 1 दिन के लिए उस क्लास को ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ छोड़ा जाता है
شہر میں وہ گھماتے ہیں, ایک بس وہ ہائر کرتے ہیں, اور صرف جو پولیس کے وہ ٹریفک پولیس کے بندے ہیں وہ بچوں کو صرف بیسک یہی چیزیں سکھاتے ہیں پہلے دن سے کہ آپ نے روڈ پہ کس طرح چلنا ہے, آپ نے کس طرح روڈ کراس کرنی ہے. اگر آپ کے سامنے ٹریفک لائٹ ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو 2-3 سال کے بچوں کو وہ اس کی یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں شروع میں اسکول میں. تو وہ چیزیں ہمیں آج کے دور میں پاکستان میں پڑھ رہا تھا 6% بندے ہیلمٹ پہنتے ہیں میرے خیال سے پورے پاکستان میں. اور پاکستان میں اس ٹائم پہ ڈیلی بیسس پہ ملک صاحب 75,000 موٹر سائیکل ڈیلی بیسس پہ بن رہی ہیں پاکستان میں. 75,000 موٹر سائیکل ڈیلی بنتی ہے اور 18,000 بچے پیدا ہوتے ہیں ڈیلی میں. یہ آپ اندازہ کر لیں کہ بچوں سے زیادہ موٹر سائیکل بن رہی ہیں ہمارے ملک میں, اور ہیلمٹ پہننے والے کتنے ہیں؟ صرف 6%. اور 32,000 کمپنیاں جو ہمارے ملک میں ڈیلی بیسس پہ دن رات موٹر سائیکل بنا رہی ہیں. اور ہم اس ٹائم پہ پاکستان والے دنیا میں 5ویں نمبر پہ ہیں, اور موٹر سائیکل استعمال جو ہم کر رہے ہیں وہ ہر سال 20% اضافہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. ہم سب سے زیادہ موٹر سائیکل استعمال کرنے والا ملک اس ٹائم پہ بننے جا رہے ہیں آگے آنے والے 2-3 سالوں میں. اور سب سے زیادہ ٹریفک حادثے اس ٹائم پہ پاکستان میں جو مواد ہیں وہ سب سے زیادہ روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ موٹر سائیکل پہ ہمارے ملک میں. لیکن پھر بھی ہم سر پہ پانی کے اپنی ہانڈیاں اور اس طرح کی دیگچیاں رکھ کے جب تھوڑا سا گورنمنٹ سختی کرتی ہے تو وہ قانون کا مذاق اڑاتے ہیں اپنے سر پہ. 80,000 90,000 1.5 لاکھ کی موٹر سائیکل آپ کے نیچے سر پہ آپ نے دیگچی رکھی ہوئی ہے. تو میرے خیال سے شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو ایسے قانون کا مذاق اڑاتے ہوئے. گورنمنٹ آپ کے لیے قانون بناتی ہے اور آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ کو کوئی فکر ہی نہیں بالکل اس قانون کی. میں اپنی بات بتاتا ہوں, جب میں یہاں پہ 2003 میں یا 4 میں نیا آیا تھا, میرے پاس موٹر سائیکل تھی اور میں نے اسٹیشن پہ کھڑی کی. اس ٹائم پہ فون اتنا عام نہیں تھا, تو وہ آتے تھے ہم جو اپنی فون بوتھ پہ کال کرنے کے لیے. تو میں کال کرنے کے لیے گیا تو یہاں پہ وہ ویسپا ٹائپ موٹر سائیکل ہے اٹلی میں, تو وہ ڈکی اس کی توڑ کے تو ایک سامنے نشئی لڑکا اور لڑکی بیٹھے تھے, انہوں نے جو مجھے شک تھا شاید انہوں نے نکال لی. تو میں جب واپس آیا تو میں نے دیکھی موٹر سائیکل میں ہیلمٹ نہیں ہے اس کی ڈکی کے اندر. تو میں نے سامنے آگے پیچھے نظر دوڑائی تو سامنے وہ ایک نشئی لڑکا اور لڑکی بیٹھے تھے بالکل جنگ اسٹیشن پہ. تو ان کے پیچھے ایک بیگ تھا, اس میں گول چیز ایک, مجھے لگا کہ ہیلمٹ یہ ظاہر وہ اس کی شیپ سے نظر آ رہا تھا. تو میں وہاں پہ انتظار پوچھ بھی نہیں سکتے آپ, یہاں پہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے قانون ایسے ہیں یورپ کے. تو میں انتظار کرنے لگا کہ پولیس آئے. تو پولیس آئی تو میں نے اس سے جا کے پوچھا کہ یہ میری ہیلمٹ چوری ہو گیا, موٹر سائیکل ٹوٹی ہوئی ہے سامنے اور اس کے پیدل 2 بیٹھے ہوئے ہیں لڑکا لڑکی, اس کا چیک کرو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری ہیلمٹ انہوں نے توڑ کے موٹر سائیکل نکالی ہے. تو اس نے کہا یہ پہلے نمبر تو میں چیک نہیں کر سکتا اگر تم نے دیکھا نہیں اس کو. تو میں نے کہا دیکھا تو نہیں. تو کہہ رہا پھر ایسے میں چیک نہیں کر سکتا. تو میں نے اس کو بولا میں کیا کروں. وہ کہہ رہا کہ بالکل موٹر سائیکل یہاں پہ چھوڑ کے جاؤ یا پیدل جاؤ گھر, یا موٹر سائیکل کو گھسیٹ کے لے کے جاؤ. میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ میں 3-4 کلومیٹر کیسے موٹر سائیکل کو لے کے جاؤں. تو وہ کہتا ہے میرے سامنے اس کے اوپر بیٹھے تو میں تمہیں جرمانہ کروں گا. تو میں وہاں سے 4 کلومیٹر موٹر سائیکل اپنی گھسیٹ کے, میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اس موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھوں. اور ہمارے بندے دیکھ کسی سر کے اوپر رکھ کے جب قانون بنتا ہے تو وہ قانون کا ایسے مذاق اڑایا جاتا ہے. تو ہم بھی جو ہمارے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں وہ جب پاکستان میں جو ہی اترتے ہیں نہ سیٹ بیلٹ اور نہ سر پہ ہیلمٹ, وہی اپنے کام وہی ساری چیزیں. نہ ان کو کویت میں گرمی لگتی ہے, نہ ان کو سعودی عرب میں گرمی لگتی ہے ہیلمٹ پہنتے ہوئے, لیکن پاکستان میں ان کو گرمی لگتی ہے. ان کے سروں کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گرمی لگتی ہے جی پاکستان میں جا کے. وہاں پہ 60 ٹمپریچر والے کو گرمی نہیں لگ رہی, آپ وہاں پہ ہیلمٹ پہنتے ہیں. آپ کو 40 ٹمپریچر میں جا کے گرمی لگتی ہے, آپ کہتے ہیں ہیلمٹ نہیں پہننا. 6 بچوں کو آپ نے اسکول میں 10 سال کا بچہ, ڈرائیور 10 سال کا بچہ, پیچھے 5 آپ نے 4 سال کی اس کو موٹر سائیکل دی ہوئی ہے, اسکول جا رہے ہیں 8 10 بچے, 5 بچے. تو پھر کہتے ہیں کہ بعد میں ساری زندگی رونے سے بہتر ہے آپ اپنے بچوں کو پہلے نمبر پہ تو آپ موٹر سائیکل دے ہی نہیں سکتے اس بچے کو جس کو روڈ پار کرنے کا پتہ ہی نہیں, اس کو بیسک ہی نہیں چیز کا پتہ نہیں. آپ 6 بچوں کو بٹھا کے موٹر سائیکل دی ہوئی ہے, جاؤ ان کو. اور ڈرائیور بھی کیا کون آگے 10 سال کا بچہ ڈرائیو کر رہا ہے, پیچھے 4 اور بیٹھے ہوئے. تو یہ میرے خیال سے چیزیں جو ہمیں ماں باپ کو سمجھنی چاہیے. اپنے بچوں کو بالکل اس طرح لاوارث نہ چھوڑیں, ساری زندگی کے رونے سے بہتر ہے آپ 2 روپے کے دنیا کے لیے بچے کو موٹر سائیکل لے کے دے دیتے ہیں. تو جو یہاں سے میرے خیال سے جو یورپ سے اپنے بہن بھائیوں کو موٹر سائیکل لے کے دیتے ہیں, ان کو سب سے پہلے یہ چیز پہ ان کو ایگری کرنا چاہیے کہ آپ اگر سائیڈ مرر اور ہیلمٹ نہیں پہنیں گے تو آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی. تو یہ میرے خیال سے چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے.
पाकिस्तान में इस टाइम पे तकरीबन 41% लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं, आधा पाकिस्तान मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहा है, और हेलमेट 6% लोग पहनते हैं, और वो भी किसी ने नीचे उसका स्ट्रैप नहीं लगाया हुआ, किसी ने सर के ऊपर बिल्कुल रखा हुआ है। ये तो हमारे मतलब लोगों का हाल है। तो फिर जब हादसा होता है सारी जिंदगी अपने अदारों को कोसते रहेंगे, रोडों को कोसते रहेंगे। माशाल्लाह भट्ट साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी है, हमारे साथ शेयर की है आज, और आपका जो नॉलेज है, जो आपकी रिसर्च है, वो कमेंडेबल है माशाल्लाह। और मैं एक केस में एक चीज़ ये भी ऐड करूँगा, कहते हैं कि फिर कहते बूटा गाला कर दे, ठीक है, काम तो अपने सही नहीं करते। सर इंडिया से ज्यादा, इंडिया में 32% लोगों के पास मोटरसाइकिल है, पाकिस्तान में 41%, एक छोटे से मुल्क में। और 75,000, आप सोचें 75,000 मोटरसाइकिल डेली की बिक रही है, और आपके 18,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 7 करोड़ है बच्चों की, 15 साल से नीचे 7 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। और आप सोच सकते हैं कि वो मोटरसाइकिल ये बच्चे चला रहे हैं 15 साल से नीचे, 7 करोड़ जो बच्चा है वो कौन मोटरसाइकिल चला रहा है? ये 7 करोड़ बच्चे चला रहे हैं जनाब, ये जो 75,000 डेली की बन रही है। और इस टाइम पे मेरे ख्याल से पाकिस्तान में 4 मिलियन मेरे ख्याल से मोटरसाइकिल रोडों पे चढ़ी हुई है। चलें, ठीक हो गया। चलिए जबी साहब, आप बात कर रहे थे, आपका दरमियान में डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप उसको कंटिन्यू रखें अगर आपका सिस्टम सही चल रहा है तो। मैं हमें चाहिए जबी साहब के साथ स्टिल कुछ प्रॉब्लम है। अंकल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारे इसमें अवामी नुमाइंदे हैं, जो इलाके के हमारे सियासी लीडरान हैं, और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो कैसे अपना किरदार अदा करें? क्योंकि अभी तक तो जो हमें लग रहा है कि कोई बंदा अपना किरदार अदा करता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी तक किसी ने शायद इस चीज़ को सोचा ही नहीं है कि ये हमारे लिए कितना बड़ा अलमिया बन गया, और ये जानें ज़ाया हो रही हैं, ये इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं बेसिकली, और ये हमारा नुकसान है बहुत बड़ा। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे सियासी लीडरान हैं, जो हमारे समाजी लीडरान हैं, हमारी क़यादत है लोकल, और जो हमारे इदारे हैं, स्पेशली पुलिस है, रेंजर्स है, वो कैसे अपना रोल अदा कर सकते हैं? असल में मैं बात शुरू करूंगा तो मैं पहले मजर भट्ट साहब का जो कंसर्न है उसको थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़े से कमेंट करना चाह रहा हूँ। बड़े जज्बाती हो रहे हैं मेरे दोस्त, और जो फिगर्स वगैरह वो बता रहे हैं, जो हालात बता रहे हैं, उसमें तो किसी किस्म का कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा मुआशरा, हमारी गवर्नमेंट, हमारे माली हालात जो हैं वो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते हैं कि हम यूरोपियन कानून को नाफिज कर सकें। ना हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हमारी माएँ, हमारे बाप जो हैं वो बच्चों की उंगलियां पकड़ के स्कूल तक जा सकें। ये हमें, इसको तो फिलहाल ऐसे ही चलना है, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो रोड सेफ्टी और ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ये दूसरी सारी चीज़ें हैं, ये वाकई ही बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसके ऊपर अमल करना जो है वो जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब शराब को हराम किया गया था तो उसको स्टेप बाय स्टेप किया गया था, एकदम पाबंदी नहीं लगी थी। इस पहले कहा गया था जिसने पी है वो नमाज के करीब भी ना आए, और फिर जब लोगों को थोड़ी सी आदत पड़ गई तो फिर कहा कि अब छोड़ते हो या नहीं छोड़ते हो, तो फिर लोगों ने छोड़ भी दी और उस पर अमल भी हुआ। हमें भी स्टेप बाय स्टेप जो है ये चीज़ें लेनी है। एकदम हम लोग अगर ये समझेंगे कि रात को सारे अदारे जो हैं अलर्ट हो जाएं और सुबह जो है वो हर चीज़ स्ट्रीमलाइन हो जाए, ये नामुमकिन है। हमारा मुआशरा जो है उसमें एजुकेशन की कमी है, उसमें आपके वसाइल की कमी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वसाइल नहीं है हमारे पास। मजबूरी है कि 10 साल के बेटे के साथ मोटरसाइकिल के ऊपर 5-6 बच्चों को लेके जाते हैं, इसलिए कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का मसला जो है वो बहुत ही क्रूशल है। यहाँ पे बसें चलती हैं, उसमें 50-50 लोगों की जगह होती है लेकिन सिर्फ 2 लोग बैठे होते हैं और बस जा रही होती है। हमारे यहाँ 50 की गुंजाइश पे 200 लोग बैठे होते हैं लेकिन दूसरी बस अवेलेबल नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम
سے پہلے اس چیز کو لینا ہے جو قابل عمل ہے اور جس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر ورک کریں اور محنت کریں تو کچھ رزلٹ نکل سکتا ہے. ہیلمٹ کی مہم جو تھی یہ مرحوم ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوئی تھی. میں اس وقت کراچی میں تھا اور بڑے زور شور سے شروع ہوئی اور پوری پولیس فورس اور پوری ٹریفک پولیس جو ہے وہ اس میں انوالو ہوئی اور لوگوں نے بقول بٹ صاحب کے لوگوں نے ہیلمٹ کے مذاق اڑائے. بڑے بڑے ٹب جو ہے وہ سر پہ رکھ کے پورا بال بچہ نیچے رکھ لیا اور یہ قانون کا مذاق اڑایا. اور یہاں تک کہ لوگوں نے اخبارات میں یہ خبریں دیں کہ چونکہ ہیلمٹ بنانے والی کمپنی کسی جرنل کی ہے تو یہ ہیلمٹ بیچنے کے چکر میں ہے, ادروائز ہیلمٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک معاشرے نے جو ہے وہ ریسسٹ کیا. اب ہمارا جو ہے مسئلہ ہے, ہم پورے ملک کا تو بیڑا نہیں اٹھا سکتے, لیکن ہمارے پاس جو یہ 3-4 گاؤں ہماری رینج میں ہے, ہم کم از کم یہاں پہ جو ہے وہ کوشش کر کے پیرنٹس کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ پہلا عملی اقدام انہوں نے اٹھانا ہے. پیرنٹس اگر ہمارے ساتھ تعاون کریں, یہ نہ ہو کہ ہم کسی بچے کو پکڑیں اور پیرنٹس صبح ہمارے سر پہ آگے بیٹھ جائیں. اور یہی عوامی نمائندے جو ہیں جن کی آپ ابھی بات کر رہے ہیں, ہمارے ایم پی اے, ایم این اے, گاؤں کے ممبر اور چودھری حضرات, یہی ہمارے راستے کی سب سے پہلے رکاوٹ بنے کہ who the hell are you, یہ ہمارے بچے ہیں, ہم ان کو بہتر سمجھتے ہیں. تو ہمیں ان عوامی نمائندوں سے بھی ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں, ہمیں گائیڈ کریں, ہماری حوصلہ افزائی کریں, ہمارے ساتھ چلیں. اور ان کی بات ہم سے زیادہ سنی جاتی ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس کوشش میں کامیاب ہوں گے. لیکن یہ سارا کام جو ہے یہ زبی صاحب ہیں, اپنے ایک رنذیر سے جو نوجوان ہیں وہ ہیں, یا ہمارے شہباز بھائی ہیں, یا خلیل پور سے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں ایک فاؤنڈیشن سرخپر میں بھی بنی ہے, ان کو بھی ایڈ کرنا ہے. تو یہ جو سرکردہ لوگ ہیں, یہ گاؤں کے جو چودھری ہیں, جو سیاسی لوگ ہیں, ان کو بھی ساتھ ملا کے پہلا کام جو ہے ہمیں یہ پروگرام دینا ہے, ترتیب دینا ہے کہ ہم پیرنٹس کو اپروچ کیسے کریں. اور اس کے بعد دوسرا ہے کہ ہم جو ہے اپنے استاد جو ہیں, اسکول کے ٹیچرز ہیں, ان کے ساتھ ہم لوگ اپروچ کیسے کریں. اور تیسرا ہمارے مساجد ہیں, ہمارے بچے صبح قرآن پاک پڑھنے جاتے ہیں اور دن کو نماز بھی پڑھتے ہیں, اور ہمارے مولانا صاحب جو ہیں وہ جمعہ کی نماز بھی پڑھاتے ہیں. اگر وہ ہنٹس دیتے رہیں, ایسا ایسا لوگوں کو ذہن سازی کرتے رہیں, تو شاید 1-2-4 مہینے میں لوگوں میں یہ شعور آ جائے کہ پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچوں کو بغیر ہیلمٹ کے باہر نکلنے ہی نہ دیں. اور اگر وہ سچویشن آ جاتی ہے تو پھر پولیس بھی کام کرتی ہے, رینجرز بھی کام کرتی ہے. ہم لوگ جو ہے ہمارے پاس تین ٹارگٹس ہیں جن کو ہم نے ہٹ کرنا ہے. پہلا پیرنٹس, اور دوسرا ہم لوگ خود روڈ پہ جو ہے ایک گروپ کی صورت میں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کھڑے ہوں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, اور جہاں کہیں ضرورت پڑے وہاں پہ اپنے ہیلمٹ بھی سپلائی کریں. اور اس کے بعد نیکسٹ جو سٹیپ ہوگا ہماری پولیس ہوگی, ٹریفک پولیس ہوگی. اور ہمارے پاس الحمدللہ سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ ہمارا ہیڈ مرالا کا برج ہے. وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ ایک بندہ وہاں کھڑا ہو جائے اور وہ کہہ دے کہ یہاں سے بغیر ہیلمٹ کے کوئی بندہ نہیں گزرے گا, تو وہ بالکل امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ پول کراس ہی نہیں کر سکے گا جب تک اس کے پاس ہیلمٹ نہیں ہوگا. اور یہ کام رینجر کر سکتی ہے. اور رینجر کو ہمارے جو معزز ممبران ہیں, جو ہمارے گاؤں کے چودھری ہیں, سیاستدان ہیں, یہ لوگ اپروچ کریں تو ان کو یہ کہہ سکتے ہیں. ادروائز رینجرز کا یہ کام نہیں ہے, یہ ٹریفک پولیس کا کام ہے. تو پراپر ادارے کو کام میں لانے کے لیے ظاہر اثر و رسوخ کی ضرورت پڑے گی. اور وہ جو ہمارے یہاں دوست بیٹھے ہوئے ہیں گاؤں میں, یہ لوگ جو ہے یہ پراپر لوگوں کو مل کے اس چیز کا بندوبست کر سکتے ہیں. ہم میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ سڑک کے اوپر بریکر لگوا دیں. ہیڈ مرالا کا پول ہے, اس کے اندر اگر 2 بریکر لگ جائیں, سپیڈ کنٹرول ہو جائے, تھوڑی ون ویلنگ پہ جو جا رہے ہیں ان کو تھوڑی سی رکاوٹ ہو, ہمارے جو اڈا ہے اس پہ ہو جائے, ہمارے اسکول کے ارد گرد کہیں بریکر لگ جائیں. تو اس طرح کی تھوڑی سی رکاوٹیں کر کے پھر جیسے مظہر صاحب نے کہا زیبرا کراسنگ, اس طرح کی کچھ چیزیں لگ جائیں. اس کے لیے تھوڑا بہت اگر کوئی خرچہ کرنا پڑتا ہے تو فاؤنڈیشن بھی اس کے لیے تیار ہے, اور
खलील पुर बलोलपुर के जो नौजवान हैं, जो फाउंडेशंस हैं, मेरा ख्याल है वो भी हमारे साथ तावन करेंगे। और हमें पहला स्टेप जो लेना है वो जैसे मैंने बताया है कि हमने वालिदैन से शुरू करना है और फिर स्कूल में लेके जाना है और फिर मसाजिद में लेके जाना है और फिर जो हमारे चौधरी हजरात हैं, मेंबरान हैं, सियासी लोग हैं, इनसे हमने राब्ता करना है। इसके अलावा हमारे पास मैं नहीं समझता कि हम लोग डंडा लेके बंद पे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि बगैर मोटरसाइकिल के नहीं जाना तो हम कामयाब नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच अंकल, बहुत शुक्रिया। हमारे पास अब टाइम बहुत शॉर्ट है। मैं अगेन चेक करूंगा चौधरी जबी साहब से अगर उनका सिस्टम सही काम कर रहा है। जबी साहब जी, मेरे ख्याल में नहीं कर रहा। अच्छा, चौधरी शहबाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये जो अंकल ने सारी सजेशंस दी हैं, भट्ट साहब ने सजेशंस दी हैं, एक्चुअली सजेशंस तो ठीक है, अच्छी हैं। असल बात ये है इनकी इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपने करानी है वहाँ पे। तो आप इसके लिए क्या लायामल इख्तियार करेंगे कि आप टीचर्स से कैसे मिलेंगे, फिर आप रेंजर्स से और लोगों तक अपना पैगाम जो है वो कैसे पहुँचाएंगे, इसके लिए आपने क्या सोचा है, या इसके लिए कैसे आप इसको एक तहरीक के तौर पे कैसे लेके चल सकते हैं कि एक आप तहरीक बना दें आवाम के जहनों में, हर बंदा इस पे बात कर रहा हो, थड़े पे जहाँ पे बैठे हुए हैं, चाय वाली दुकान पे इस पे बात हो रही है, मस्जिद में बात हो रही है, स्कूल में बात हो रही है, जनाजे में बात हो रही है, फातह में बात हो रही है, शादी में बात हो रही है। तो इसको एक तहरीक के तौर पर आप कैसे इसको बना सकते हैं? मलिक साहब, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं इसी में मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि मेरे बच्चों, हम तुम्हें भूले नहीं। जिस दिन से ये हादसा हुआ, मलिक साहब, आज तो हम इस प्रोग्राम में ओपनली अपने लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं, उस दिन से लेके आज दिन तक चौधरी जबी साहब से भी काफ़ी तफसीलन मुलाकात हुई, और बाकी इस तरह दोस्तों से। टांडा में हमारे चौधरी शाहिद ज़िया भाई हैं, सोशल मीडिया के बेहतरीन एक्टिविटिस्ट हैं, मेहर एहसान साहब हैं, और इसी तरह काफ़ी दोस्तों से मिलना भी इसी सिलसिले की पहली कड़ी थी। इंशाल्लाह, अब मैं चूँकि आपके पास टाइम कम है, मैं इन शॉर्ट इन सारी बातों को, क्योंकि ये हमारी डिस्कशन का हिस्सा रही है, मशावरत का हिस्सा रही हैं, तो इंशाल्लाह हम सबसे पहले एक पब्लिक की आवाज़ बनेंगे। ये मुतालबा पब्लिक की आवाज़ बनेगा इंशाल्लाह। उसमें हम ये करेंगे कि हम जब पम्फलेट्स वगैरह आ जाते हैं, स्ट्रीमर्स आ जाते हैं, तो हम हर गाँव के अंदर उस गाँव की फाउंडेशन को साथ लेके हमने वो एक वीक जो है हमने वो डिवाइड किया है कि एक वीक हम सुरखपुर, फिर कुरी और खलीलपुर, और फिर बेलोलपुर और माड़ी खोखरा, और मैं इसे भागोवाल तक लेके हमारी ख्वाहिश है कि जाएं, क्योंकि हमारे वहाँ पे भागोवाल की जो एंट्रेंस है वहाँ पे हमारी पेट्रोलिंग पुलिस की पोस्ट है। तो हम कोशिश करेंगे कि भागोवाल से लेके हडमनाला ब्रिज तक इस पूरे इलाके को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए हम इसमें अवेयरनेस की मुहिम भी चलाएं, और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ भी उनके ऊपर भी एक प्रेशर बिल्ड करें। मैं मजहर भाई की बात को आगे लेके चलता हूँ। मजहर भाई, मसला ये नहीं है कि इदारे जो हैं वो रिश्वत लेते हैं और वो काम नहीं करते। अब देखें, पाकिस्तानी कौम मजाक भी उड़ाती है। अब मुझे आप ये बताएं, आप पाकिस्तान के किसी भी कैंट में चले जाएं, यही पाकिस्तानी कौम होती है, यही नौजवान होते हैं, यही सब लोग होते हैं। ये सारे के सारे लोग बाइक चलाने वाला नहीं, उसके साथ जो सेकंड सीटर है उसके पास भी हेलमेट होता है। हमें इत्माद इन लोगों को नहीं रहा कि पुलिस भी कुछ कर सकती है। इंशाल्लाह हम अपने पुलिस स्टेशन के SHO से मेरी बात जो आज से कुछ अर्सा पहले हुई थी, तो उन्होंने भी सबसे बड़ा जो मसला कहा था, उन्होंने कहा था कि हम तामुन करने के लिए हाजिर हैं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा सियासी लोगों का, सिफारिशें आएंगी, तो उसमें फिर क्या होगा। मैंने कहा जी, हम आपके साथ, हम आपकी पुश्त पे खड़े होंगे, और अगर किसी सियासी ने, अगर किसी ने इस तरह के जो है वो गलत सिफारिश की, तो फिर हम जाने और वो जाने। तो इंशाल्लाह हमें इस अवेयरनेस के साथ साथ अपने इन इदारों को ये बावर करवाना है कि आपने इस कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है। इस सिलसिले में हमारा एक डेलीगेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से भी मिलेगा। इंशाल्लाह इसमें हम जायज जो है वो जो एक बात है वो हम वन विंग कमांडर से भी मिलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसी ब्रिज के ऊपर हादसात होते हैं। और मैं एक अगर रफ आइडिया बताऊं तो कम से कम इनमें 10 से 12 जो बच्चे हैं वो इस ब्रिज के ऊपर जो है उनकी वो जाने गई हैं। तो इंशाल्लाह हम डोर टू डोर भी कैंपेन चलाएंगे,
ہم مساجد کے ائمہ حضرات سے بھی ریکویسٹ کریں گے, ہم اسکولوں میں بھی جائیں گے. اور مظہر بھائی میرا آج آپ کے ساتھ وعدہ, میں اپنے اسکول کے اندر ABC فاؤنڈیشن اسکول کے اندر 1 جون سے کسی پیرنٹس کو الاؤ نہیں ہوگا کہ وہ وداؤٹ ہیلمٹ اپنے بچے کو بائک پہ لے کے اسکول تک آئیں. ٹھیک ہے, جو بچے وینس پہ اور اپنی گاڑیوں پہ آتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ رول ہوگا ABC فاؤنڈیشن اسکول کا کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو بائک پہ لے کے آتے ہیں, اگر وہ ان کے پاس ہیلمٹ نہیں ہوگا اور بچے نے ہیلمٹ چھوٹے بچوں والا نہیں پہنا ہوا ہوگا تو اسکول کے اندر انٹر ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور جی بالکل شہباز بھائی, اور آپ بالکل زیبرا کراسنگ بنائیں اور بچوں کو بیسک تھوڑا تھوڑا اسکول کے اندر بھی سکھائیں یہ چیزیں ساری. انشاءاللہ ہم اپنا یہ فرض ادا کریں گے. ہمارے پاس معصوم بچے ہیں, یہ ہماری نسل ہے آنے والی. انشاءاللہ ہم اپنے ادارے کے اندر بھی بچوں کو بیسک جو ایتھکس اور ان کی جو ایجوکیشن ہے اس میں ہم اس سیفٹی میئرز جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ایجوکیٹ کریں گے. اور انشاءاللہ within 30 days, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں within 30 days یہ سارا سینیریو آپ کو چینج کر دیں گے, یوتھ کی مدد سے, پڑھے لکھے نوجوانوں کی مدد سے, اور ان لوگوں کی مدد سے جو سوچتے تو ہیں وہ بولتے نہیں ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا تمام نوجوانوں سے کہ جائز بات پہ کھل کے بولا کریں. آج کسی کا بچہ جا رہا ہے, کل یہ میرا بیٹا بھی جا سکتا ہے. تو یہ نہ ہو کہ یہ ہماری خاموشی ہماری مجرمانہ غفلت بن جائے. آئیے سب مل کے اس مشترکہ جدوجہد میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, اور انشاءاللہ نتائج اللہ تعالیٰ کے اس وقت. تھینک یو ویری مچ چوئی صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ابھی ختم ہوتا ہے, لیکن انکل کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ 1 سے 2 منٹ میں اس کو. میں چودھری شہباز صاحب کی بات کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں, جہاں پہ انہوں نے کہا کہ پولیس والے جو ہیں وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم بندہ پکڑتے ہیں اور ہمارے پاس سفارش آ جاتی ہے. اصل پوائنٹ یہ ہے, ایک کانسٹیبل اگر ہمارے اڈے پہ کھڑا ہو جائے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی موٹر سائیکل بغیر ہیلمٹ کے گزر سکے. لیکن وہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ پہلے بچے کو پکڑنے کے 10 منٹ کے بعد یا وہ کانسٹیبل وہاں نہیں ہوگا اور یا پھر اس کو جو ہے اڑا دیا جائے گا کہ who the hell are you, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بچہ کون ہے, یہ کس کا ہے. اگر شہباز صاحب یہ تلوار اگر آپ اس کانسٹیبل کے سر سے اتروا دیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا, وہ واحد کانسٹیبل جو ہے یہ سارا سلسلہ صحیح کر دے گا. جی تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. بٹ صاحب آپ کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس کہنا چاہیں ودن 1 منٹ؟ بالکل, یہی چودھری زبی صاحب تھے, تو میں تو صرف یہی اینڈ پہ کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے ملک میں اتنے بچے نہیں پیدا ہو رہے جتنی موٹر سائیکل بنتی جا رہی ہے ہمارے ملک میں. 7500 کچھ ایک بہت بڑا جو ڈیلی بیسس پہ بن رہی ہے. تو ہمارے آنے والے وقت میں یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم میرے خیال سے دنیا میں ٹاپ پہ آنے والے ہیں. اور سب سے زیادہ جو بڑا بزنس ہے پاکستان میں, جو سب سے زیادہ کوئی چیز بک رہی ہے وہ موٹر سائیکل ہے پاکستان میں. تو آنے والے وقت میں ہم اگر اس ٹائم پہ 6%, پوری دنیا میں 100% بندے ساری جو بھی سیکورٹی کے معاملات ہیں, آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ آپ بغیر ہیلمٹ کے نکل جائیں. تو پاکستان میں جو دنیا میں سب سے زیادہ موٹر سائیکل بنانے والا کنٹری ہے, اور وہاں پہ آپ کو اپنے گاؤں میں کوئی بندہ ہیلمٹ اور سائڈ مرر تو ایک بھی نہیں نظر آئے گا. تو ہیلمٹ تو میرے خیال سے دور کی بات, سائڈ مرر تو میرے خیال یہ ہیلمٹ بالکل آپ کو کوئی بندہ نہیں نظر آئے گا. اور پوری دنیا میں ہم سب سے زیادہ 41% موٹر سائیکل, آپ کی پاپولیشن ایک موٹر سائیکل استعمال کر رہی ہے, اور ہیلمٹ 5 سے 6% بندے باندھ رہے ہیں. تو یہ ایک چیز سوچنے والی ہے کہ آپ ظاہر ہاتھ سے تو آٹومیٹکلی پھر آئیں گے, اور آپ اس چیز کو بنا بھی دڑا در رہے ہیں. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے جو ماں باپ ہیں سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو سیف کریں, ان کو یہ عادت ڈالیں شروع سے, پہلے دن سے ان کو قانون پہ عمل کرنے کی. جب آپ یہ چیزیں نہیں ان کو بتائیں گے تو بچے ظاہر ہے وہ جیسے ہم نکل گئے, ہم زندگی گزاری وہاں پہ, تو وہی ساری چیزیں وہی فالو کریں گے. تو ماں باپ کا سب سے پہلے یہ حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس کی ضرور تربیت دیں اس چیز کی. اور موٹر سائیکل چھوٹے بچوں کو بالکل 14-15 سال سے بالکل چھوٹے بچے کو موٹر سائیکل میرے خیال سے نہیں دینی چاہیے. اور جو بڑے ہیں وہ بھی, خدا رہا ہم سب جو آج 4 یا 5 بندے بیٹھے ہیں اپنے گھر سے شروع کریں, آج سے اپنے اگر ہمارے گھر میں جتنی بھی موٹر سائیکل ہیں سب کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے والدین کو اس چیز پہ قائل کریں کہ آج کے بعد آپ نے سائڈ مرر اور موٹر سائیکل پہ ہیلمٹ کے بغیر نہیں جانا پائے. اس کے بعد آگے کی بات میں دیکھیں گے. شکریہ بٹ صاحب, تھینک یو ویری مچ.
टू ऑल द व्यूअर्स और जो लोग हमें कमेंट कर रहे थे। आज के हमारे गेस्ट जनाब चौधरी शहबाज साहब, जनाब मजहर भट्ट साहब, जनाब चौधरी रहमत साहब, चौधरी जबीर साहब और मलक आकब साहब ने हमें ज्वाइन किया था रणधीर खोखरा से, शाइनिंग स्टार फाउंडेशन से। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। हम बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है, बहुत ज़बरदस्त सजेशंस भी आई हैं हमारे पास कमेंट सेक्शन में भी, और इंशाल्लाह इसके ऊपर जहाँ जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो सका कुरैश शरीफ वेलफेयर फाउंडेशन की पूरी कोशिश होगी कि ये सजेशंस जो हैं इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ ये हमारी अपील है तमाम दोस्तों से जो वेलफेयर के साथ अटैच हैं या जो वेलफेयर के साथ नहीं हैं। हमारा तकरीबन 300-400 लोग तो हमारे कुरैश शरीफ के भी फेसबुक पे मौजूद हैं, और जो मुख्तलिफ हवालों से वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, अपने मोहल्ले में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, आप अवेयरनेस दे सकते हैं। और सबसे जो पहला काम है, जब अवेयरनेस आएगी तो उसके बाद फिर सारी इम्प्लीमेंटेशन होगी। हमारी जो गलती हुई है, जो प्रॉब्लम हुई है, वो ये है कि हम अवेयरनेस ही नहीं दे सके। तो जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमें इल्म नहीं है, हमें अवेयरनेस नहीं है, उस वक्त तक हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। तो हमारे हर तबका फ़िक्र को, हमारे सियासतदानों को, हमारे असातिज़ा को, हमारे उलमाए कराम को, हमारे आइमाए कराम को, हमारे नौजवानों को, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे जो वालिदैन हैं, स्पेशली हर तबका फ़िक्र को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है अपने बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रखें। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें बेसिक सेफ्टी के रूल्स का पता हो और हम हेलमेट को बाकायदा इम्प्लीमेंट करें। हर घर में हेलमेट, हर घर में मोटरसाइकिल तो अब है, और हर घर में हेलमेट भी होना ज़रूरी है। तब जाके जो है हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और तब जाके हम जाने बचा सकते हैं। और मैं अगेन ये बात करूँगा कि हमारी गलती ये हुई है कि हमने जो है वो इस चीज़ को समझा नहीं है। जो जितनी ट्रैफिक बढ़ गया, जितने मोटरसाइकिल बढ़ गए, जितनी आबादी बढ़ गई है, हमें पता ही नहीं चला। बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं और हमें जो है वो एक कदम आप आगे आना है और इसको लेके चलना है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहें। और हम अगला जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम आपको पता है कि अमेज़न लिस्ट में पाकिस्तान शामिल हो गया, तो उसके क्या पाकिस्तानियों को बेनिफिट हो सकते हैं और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो घर में बैठ के कैसे पैसे कमा सकती है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट अपना प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।